السلام علیکم ناظرین، میں رضوان گلزئی، میرے ساتھ صدیق جان موجود ہیں۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں سامنے آ رہی تھیں، ان کی میڈیکل رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے۔ آج عمران خان سے ان کی فیملی کی ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن ان کے وکلا اسپیشلی بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جو عمران خان نے بیرسٹر گوہر سے گفتگو کی ہے، زیادہ تر حصہ اس کا سامنے آ چکا ہے۔ دو تین اہم پوائنٹس ہیں جس میں جو عمران خان کی گفتگو کے بہت اہم ہے اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے صدیق جان صاحب کے ساتھ۔ صدیق بھائی، ایک تو جو ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے معاملہ تو ہے بھی، ایشوز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے نئی نئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ علی امین گنڈا پور آج کل بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ 2 دن میں مختلف صحافیوں کے گروپس کے ساتھ ان کی 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور تینوں ملاقاتوں میں ان کے جو بیانات، ان کی جو گفتگو ہے، وہ ایک نئی بحث اس سے جنریٹ بھی ہو رہی ہے، اور وہ ساری جو ان کی گفتگو ہے وہ عمران خان کی جو گفتگو ہے اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ کالا باغ ڈیم آ گیا، آج عمران خان نے کہا کہ اس کے اوپر کنسنسس ہوگا تو پھر کالا باغ ڈیم بنے گا۔ یہ ساری چیزیں ذرا ہم ڈسکس کریں گے، اور اسپیشلی جو جلسے کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا کہ جلسہ کرنا ہے، جو ابھی تک اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہر صورت اب سپٹمبر میں کرنا ہے۔ اور پی ٹی آئی یہ کچھ چیزیں اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ آج کچھ بیرسٹر گوہر جو باتیں لے کے گئے تھے اس سے ان کا یہی تھا کہ یہ جلسہ نہ ہو، سیلاب کی اور پوری انہوں نے جسٹیفیکیشن دی تھی۔ ذرا تفصیل سے اس حوالے سے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے اور کیوں چیزوں کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس پہ آتے ہیں میں عمران خان صاحب کا ٹویٹ جو ہے اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ جو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے آیا ہے، جو آج ان کی گفتگو ہے، ایک خبر جو آپ نے دی ہے وہ بڑی خبر ہے۔ اس پہ ہم بتائیں گے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات آج کیوں کرائی گئی ہے۔ پہلے ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا تھا، تو آج ان کو کس مقصد کے لیے ملنے دیا گیا، وہ عمران خان سے کیا کروانے کے لیے گئے تھے، کیا فیصلہ کروانے کے لیے گئے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے وہ اس ٹریپ پہ عمران خان صاحب نہیں آئے۔ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ آیا ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ملک بھر میں جاری افسوسناک سیلابی صورتحال میں ریسکیو اینڈ ریلیف مہم میں ہمیشہ کی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تحریک انصاف بھی سیلاب زدگان کے لیے بلا تفریق اپنا کردار ادا کرے۔ میں ہمیشہ موسمیاتی تبدیلیوں اور ان سے آنے والے نقصانات سے کے حوالے سے شعور اجاگر کرتا رہا ہوں۔ ہم نے پہلے کے پی کے میں بلین ٹری منصوبہ شروع کروایا، اور وفاقی حکومت میں آ کر 10 بلین ٹری منصوبہ شروع کروایا۔ اس کے ساتھ متعدد چھوٹے، درمیانے اور بڑے درجے کے ڈیمز اور نیشنل پارک سمیت ایسے اہم ماحولیاتی حفاظت کے منصوبے شروع کروائے جو ماحولیاتی تباہی میں کمی کا باعث بنے۔ درختی ماحولیات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ ایسے منصوبوں پر تیزی سے کام کرنا قومی ترجیح ہونی چاہیے۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ افغانستان میں زلزلے سے ہونے والی ہلاکتوں اور نقصان پر دل شدید رنجیدہ ہے۔ ہم مشکل کی اس گھڑی میں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے افغانیوں کے پاکستان سے زبردستی نکالے جانے پر بھی شدید تفضات اور افسوس ہے۔ عمران خان ہر اپنے گفتگو میں رضوان بھی، میں پہلے بھی اپنے دیکھنے والوں کو بتا چکا ہوں کہ اس دن میں کورٹ روم میں موجود تھا جب ارشد شریف صاحب کے کیس کی سماعت تھی، تو اس دن عمر اجاز گیلانی صاحب جو وکیل ہیں جنگ بڑے اچھے، انہوں نے آ کر عدالت کو بتایا تھا کہ 2 خواتین جن کی شادی یہاں پہ افغانی خواتین ہیں اور یہاں پہ ہوئی ہیں، اور ان کے دودھ پیتے بچے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور ان کو برے طریقے سے یہاں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں انسانی المیہ ہے، یہ دکھ بھری باتیں ہیں، تکلیف بھری باتیں، اور یہ جیل میں بیٹھ کے بھی وہ اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں۔ انعام امین مناز صاحب جو ہیں، انہوں نے وہ معاملہ بھیج دیا ڈوگر صاحب کو اٹھا کے، اور وہ کوئی ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اس وقت پاکستان کی عدالتوں کا جو شرمناک اور گھٹیا اور مکروہ کردار ہے، وہ بھی آنے والی نسلیں بھی اس کو یاد رکھیں گی کہ ایک ایسے ٹائم پہ جب عدالتوں کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، اپنے حلف سے وفا کرنی چاہیے تھی، اور وہ سب سے بڑے غدار بن کے اور ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کے پی کے میں اپنے ہی لوگوں پر ڈرون اٹیکس اور ملٹری آپریشن فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور سمیت صوبائی حکومت کو اس معاملے پر بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے۔ پہلے ہی وہ علاقے سیلاب کی تباہی جھیل رہے ہیں۔ ان حالات میں آپریشن یا ڈرون حملے اور اپنے علاقوں سے بے دخلی زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ میری ہدایات کی روشنی میں تحریک انصاف کا ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ قابل تحسین ہے۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے والے امیدوار بھی داد کے مستحق ہیں۔ جن اراکین اسمبلی نے اسمبلی کی کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے۔ ان کو یہ بھی ہدایت کرتا ہوں کہ اگر ان کے زیر استعمال کوئی بھی گاڑی یا مرات ہیں تو اسے فوری طور پر واپس کریں۔ پشاور جلسے کی حتمی تاریخ کا فیصلہ ستمبر میں سیلاب کی صورتحال دیکھ کر مشاورے سے کیا جائے۔ 3 سال ظلم اور جبر سہنے اور حق پر ہونے کے باوجود میں نے ملکی مفاد میں مذاکرات کی بات کی، مگر مجھ سمیت میرے خاندان سے سیاسی انتقام کی انتہا کر دی گئی۔ ہمارے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئی اور پارلیمان میں ہمارے اپوزیشن لیڈرز تک کو نااہل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مذاکرات کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ مجھ سمیت میرے خاندان میں جس مرضی کو قید کر دیں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہ ہی ان کے آگے جھکوں گا۔ اب خبریں 2 ہیں۔
بلکہ 3 خبریں ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ جو گوہر صاحب کو ملوایا گیا تھا، گوہر صاحب جو لگ رہا ہے کہ گوہر صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس ایک پورا ایک ماحول بنا کر گئے تھے۔ خان صاحب وہ بڑا سیلاب ہے KPK میں، پنجاب میں بھی بڑا سیلاب ہے، تو جلسہ نا ملتوی کر دیتے، سپٹمبر میں نہیں کرتے۔ خان کو پتا تھا یہ ٹریپ ہے، خان نے اس ٹریپ میں آنے سے انکار کر دیا، اور خان نے کہا کہ جلسہ سپٹمبر میں ہوگا اور علی امین گنڈا پور اس کا میزبان ہوگا۔ اب یہ کیوں کہا کہ علی امین گنڈا پور میزبان ہوگا، اس پہ آتا ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کیوں یہ جلسہ ملتوی کرانا چاہتے تھے، کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب ہو یا تحریک انصاف کی باہر لیڈرشپ ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ عمران خان ٹکراؤ چاہتے ہیں اور عمران خان مفاہمت اور بات چیت کے ذریعے باہر ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج تک مفاہمت یا بات چیت کے ذریعے عمران خان کو کیا ملا ہے؟ ان کو MNA شپ مل گئی، ان کو مرات مل گئی، ان کے مزے لگے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان کو کیا ملا، اس کے خاندان کو کیا ملا؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان کو تو کچھ نہیں ملا۔ عوام پاکستان کو کیا ملا؟ عوام پاکستان کو کچھ نہیں ملا۔ ان کو پتا ہے کہ اس جلسے میں ایک تو عمران خان نے کہا کہ پورے پاکستان سے لوگ بلائیں، انہیں پتا ہے کہ جلسہ تو بڑا ہوگا۔ دوسرا انہیں پتا ہے کہ اس میں ملٹری آپریشن کے خلاف بات ہوگی، جلسے کا مقصد یہی ہے کہ وہاں پہ جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اس کے خلاف بات ہوگی، 9 مئی کے فیصلوں کے خلاف بات ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خلاف بات ہوگی، عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ ہونے والے سلوک کے اوپر بات ہوگی۔ تو اس وقت گوہر صاحب کو جنہوں نے بھیجا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سپٹمبر میں جلسہ ہو، لیکن عمران خان اس ٹریپ کو سمجھ گئے اور عمران خان نے کہا کہ جلسہ تو ہوگا اور سپٹمبر میں ہی ہوگا اور علی امین ڈیٹ دیں گے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ علی امین کا کیوں کہا عمران خان صاحب نے کہ علی امین ڈیٹ دیں گے اور وہ میزبانی کریں، تاکہ علی امین گنڈا پور صاحب کی میزبانی میں ہونے والے جلسے میں ملٹری آپریشن کے اوپر بات ہو۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تاکہ عمران خان KPK کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی KPK میں علی امین اس اسٹیج پہ موجود تھا جہاں پہ ہماری پارٹی کا موقف سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ تحریک انصاف کو KPK میں نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ ملٹری آپریشنز کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کل مجھے ایک پشتون ملے، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اور میرا خیال ہے ان کی بات میں وزن ہے۔ جب میں نے انہیں کہا کہ یار عمران خان تو بہت خلاف ہے ملٹری آپریشن کے، انہوں نے کہا کہ عمران خان خلاف ہے تو عمران خان اپنے وزیر اعلیٰ کو اگر قائل نہیں کر سکتا تو پھر عمران خان مانے اور اس کو ہٹا دے، یا تو اس کو ہٹا دے یا عمران خان مان لے کہ اب اس کی ریٹ نہیں رہی پارٹی کے اوپر۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر ہمیں تو نہ کہنا کہ KPK والے میرے ساتھ کھڑے رہے کہ آپ کی اتنی ریٹ نہیں ہے کہ آپ 10 بار کہہ چکے ہیں لیکن آپ کو وزیر اعلیٰ آپ کی بات نہیں سن رہا، نہ وہ آپ سے ملنے جاتا ہے آپ کو وزیر اعلیٰ۔ دوسری جو ہے میرا خیال ہے اس میں جو سب سے بڑی خبر اس ٹویٹ میں مجھے نظر آئی کہ لگتا یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب دوبارہ کوئی مذاکرات کی بات لے کر گئے۔ اس ٹویٹ کی لینگویج میں اور پچھلے ٹویٹ کی لینگویج میں بہت زیادہ فرق ہے، نام بھی نہیں ہے۔ نہیں، اس پہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ گوہر صاحب اور دوسرے جو پروفیشنل وکیل ہیں، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اندر جو خان صاحب نے بات کی ہوگی سخت، وہ گوہر صاحب نے نہیں کرنی، وہ تو بلکہ ایون جو پچھلی ٹویٹ بھی تھی اس میں سے بھی کچھ چیزیں جو آپ نے بتائی بھی وہ نہیں تھیں شامل، اور گوہر صاحب تو ویسے ہی ان کی اچھا دیکھیں پچھلی بار چلے یہ تو ہوا نا کہ ٹویٹ میں نہیں آئی لیکن ہم تک پہنچ گئی نا، ٹھیک ہے، اور ٹویٹ میں اصل باتیں وہ موجود تھی، وہ تو الفاظ کی نہیں، صرف علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بہت گفتگو تھی عمران خان کی جو نہیں تھی، اور وہ سمجھ آتی ہے کہ پارٹی ابھی تک وزیر اعلیٰ ہیں تو ٹھیک ہے، عمران خان انٹرنل میٹر ہے، وہ تنظیمی میٹر۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی کے باہر یہ احتجاج کرتے ہیں، میں اس کو دوبارہ میں چیک کرنا پڑے گا، فہیم اختر صاحب نے یا پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہو کہ یہ وہ گھونگلوں سے مٹی اتارنے والا احتجاج تھا یا سیریس احتجاج تھا، ایک چھوٹا سیگمنٹ تھا پونے گھنٹے کا۔ ہاں یہ دیکھیں نا، یہ عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ باہر اسمبلی لگاؤ فارم 45، جی ہاں، یہ ڈرامہ کر کے اور اندر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ اسمبلی لگانے کا جو محمود اچکزئی کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ 45 کے جتنے بھی منتخب لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ کے صفزدار میں اکٹھے ہوں، وہاں پہ اسپیکر ہو، وہاں پہ پوری ایوان کی کارروائی چلائی جائے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 پہ اکٹھے ہوئے ہیں، نعرے بازی کی اور ایونٹ ختم ہو گیا۔ دو ڈفرینٹ چیزیں، اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ہر بات میں عمران خان کے بیچ میں چراغ گھونپ رہے ہیں، ہر بات پہ۔ لیکن گوہر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے میری بڑی تعریف کی آج پہلی، وہ تو انہوں نے تقریر پہ کیا نا کہ جو تقریر کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج گوہر صاحب کی اطلاعات ہیں کہ ایک اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ہوئی ہے ایاز صادق سے، وہ ایاز صادق جس کو محمود خان اچکزئی کہتے ہیں حوالدار سے، اور وہ اس کی جو اس وقت ان کا لیول ہے، جو ان کا رینک ہے، ارکان کی نہلی میں مکمل سہولت کاری، ان کے رینک کے مطابق ان کو مخاطب کرتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب۔ پی ٹی آئی والے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج ان کو ٹریپ دوبارہ یہ ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسمبلی کمیٹیوں میں واپس آئیں، کمیٹیوں میں واپس آئیں، مذاکرات متاثر ہو رہی ہے۔ اور گوہر صاحب نے کہا کہ اچھا پھر میری خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، میں قائل کرتا ہوں یہ ملاقات، یہ دونوں معاملات میں ان کو دھچکا لگا ہے۔
دونوں میں عمران خان ان کے ٹریپ میں نہیں آئے، نہ مذاکرات والے ٹریپ میں آئے ہیں، اور نہ عمران خان کمیٹیوں کا تو انہوں نے کہا جی واپس کر دیں، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل انہوں نے کہا گاڑیاں واپس کریں، چابیاں واپس کریں. میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ دو چیزیں یہ لے کر گئے تھے گور صاحب، اور اسی دو چیزوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ان کی ملاقات کرائی ہے. ایک یہ سپٹمبر کا جلسہ کینسل کروانے گئے تھے جو عمران خان نے نہیں کیا. دوسرا یہ گئے تھے عمران خان سے یہ مذاکرات والی دوبارہ کوئی اجازت لینے، وہ بھی ان کو اجازت نہیں ملی. میرا خیال ہے کہ اوور آل بیرسٹر گور صاحب جو پلان لے کر گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کا، اس پلان میں گور صاحب کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور گور صاحب کو ناکامی ہوئی ہے. لیکن اس عمران خان نے جو گفتگو بھی کی اور ٹویٹ کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے 3 سال تک کوشش کی بات چیت کی، لیکن اب گنجائش نہیں ہے بات کی. لیکن اس کے باوجود نے کہا کہ قومی معاملات کے اوپر بات چیت ہوتی رہنی چاہیے. تو مطلب کہ کوئی امکان ابھی بھی ہے کہ کوئی بات چیت شروع ہو، یا جیسے اسپیکر نے کہا کہ جی آپ اور ملاقات کروائی گئی، کہ کہیں پس پردہ کو بات چیت ہو، جو علی امین گنڈا پور بھی کہہ رہے ہیں. امکان ہے اس بات کا یا بالکل دروازے بند ہو چکے ہیں؟ دیکھیں بالکل دروازے بند ہو چکے ہیں، بالکل دروازے بند ہو چکے ہیں، بالکل دروازے بند ہو چکے ہیں. فیصلے سڑکوں پر ہوں گے، فیصلے سڑکوں پر ہوں گے، فیصلے سڑکوں پر ہوں گے. عمران خان مزاحمت کے ذریعے باہر آئے گا، مفاہمت کے ذریعے باہر نہیں آئے گا. عمران خان جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے باہر نہیں آئے گا. عمران خان منت ترلے سے باہر نہیں آئے گا. عمران خان لڑائی کے ذریعے باہر آئے گا، مزاحمت کے ذریعے باہر آئے گا. فیصلے سڑکوں پر ہوں گے تو عمران خان باہر آئے گا. گوہر اور علی امین گنڈا پور نے نہیں مزاحمت کرنی، وہ تو بہت کلیئر ہے اس بات میں. ابھی جب عمران خان صاحب اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے نا، قومی اسمبلی سے اور پنجاب اسمبلی سے، تو وہ ان کو چلے پہ بھیجنے کے لیے نہیں مستعفی ہوں گے کہ میرے ایم ایل اے کو چلے پہ، ان کے سٹیکس ختم ہو جائیں گے. نہیں عمران خان یہ نہیں کہ ان کو چلے پہ بھیجنا ہے. عمران خان ان کو کہنا ہے کہ گھر بیٹھ کے اور آپ تم بیٹھ کے اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو، ٹھیک ہے، یا اپنی فیملی کو لے کے چترال چلے جاؤ، یا اپنی فیملی کو لے کے باہر چلے جاؤ. اس لیے نہیں مستعفی کروا رہا، وہ ان کو سڑکوں پہ نکالے گا اور پھر بن جائے گا کمپٹیشن. پھر عمران خان ہلکے کر دے گا اوپن، کہ اب ہلکے اوپن ہے، جو مزاحمت کرے گا اگلا ٹکٹ اس کا ہے. دیکھیں ایک چیز آپ دیکھیں، میچ شروع ہوتا ہے، ایک کھلاڑی وکٹ پہ کھڑا رہتا ہے، کھیلتا ہے، بہت اچھا کھیلتا ہے، دوسرا بھی کھیلتا ہے سارا، لیکن آخری اوور میں آ کے جب میچ پھنس جاتا ہے نا، اور ایک اوور میں 18 سکور چاہیے ہوتے ہیں، وہ جو 3 چھکے لگاتا ہے نا، وہ جو اوپنر سینچری کر کے گیا وہ کسی کو یاد نہیں رہتا. ہاں بالکل، یاد آخری اوور میں جس نے 3 چھکے مارے ہیں نا، وہ ہیرو بن جاتا ہے. اس وقت پی ٹی آئی میں جو آخری فیز میں کھیل جائے گا نا، ٹکٹ اس کا ہوگا. صحیح ہے، ٹکٹ اس کا ہوگا. تو یہ فیز اب سپٹمبر کے جلسے کے بعد پھر سٹارٹ ہو جائے گا. دیکھیں ابھی بھی یہ سپٹمبر کا جلسہ کینسل کروانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. آخری حد یہ پشاور کے جلسے میں، پشاور میں ہو جلسہ، کیا فرق پڑتا ہے یار؟ عمران خان نے ان کو پچھلی ملاقات میں کیا کہا ہے؟ آپ والی بات، عمران خان نے کہا کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں جا بندے اکٹھے کرو گے تو اسٹیبلشمنٹ نوٹ کرتی ہے کہ کتنے بندے اکٹھے ہوئے ہیں. عمران خان نے یہ بات کہی ہے. عمران خان کہتا ہے کہ آپ یہ کیا ہے نوٹ کرتی 100%. عمران میرے خیال میں الفاظ کچھ اور تھے، وہ الفاظ آپ بشر چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ میں، اچھا چلے، جب آپ ویڈیو پبلک ہو تو اس کے بعد ایک 1.5 گھنٹے کے اندر میں جو ہے اچھا چلے رہے، مطلب کہیں تھا کہ جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اثر تو ہوتا ہے، اس کا ہیٹ پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا لوگ اکٹھے کریں 9 مئی کی کنوکشن کے اوپر، اور یہ وہ سارا. تو لہذا عمران خان کو ابھی تو دھوکہ نہیں دے سکے. اچھا میں آخری سوال آپ سے، عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ویسے ان کی جو رپورٹ آئی ہے، ان کے جو وائٹل سائنز ہیں، اس کے اندر صرف ایک تھا نمبر، ان کی جو ہارٹ بیٹ تھی وہ 49 تھی، وہ 6200 ہونی چاہیے. اچھا وہ میں نے ٹویٹ کر دیا کہ میں نے دیکھا وہ 6200 ہونی چاہیے، 49 ہے. وہ بعد میں عمران خان کے ایک ڈاکٹر ہیں کہ ان کے قریبی ہیں، انہوں نے مجھے کہا، پھر میسج کیا کہ 49 ایتھلیٹ کے لیے پرفیکٹ ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے، صرف ان کے کان کا وہ بہت پرانا مسئلہ ہے اور ان کی 7 دانتوں کا ہے. تو ویسے تو اوور آل عمران خان تگڑے. اس پہ اصل میں میری بات کسی سے نہیں ہوئی، اس پہ میں بات کروں گا تو پھر اس پہ حکومت. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. چلیں، بہت شکریہ صدیق جان صاحب آپ کا. اور اب دیکھتے ہیں ستمبر کے جلسے میں کے حوالے سے بھی، اور جو آج ایک نئی کوشش تھی مذاکرات کی، اس میں کیا آگے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. مجھے اور صدیق جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 2 سپٹمبر ہے اور دن ہے منگل کا. اس وقت ویسے تو کافی چیزیں چل رہی ہیں، ان پہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. عمران خان صاحب کی بہنوں کو ان سے نہیں ملوایا جا رہا، اور دوسری طرف آج قومی اسمبلی کے باہر تحریک انصاف کے ایم این ایز نے جو احتجاج کیا ہے، وہ میں چیک کروں گا کہ وہ جو ہے وہ گھونگلوں سے مٹی اتاری ہے یا کوئی سنجیدہ احتجاج کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان جس حکومت کے اداروں کی لیجیٹیمیسی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ ان
हुकूमती इदारों की और इस असम्बली की कोई हैसियत और औकात नहीं है। ये चाबी वाले खिलौने भाग भाग के उन्हीं इदारों के सरबराहों के पास जाते हैं या उनके लोगों के पास जाते हैं। अभी जो खबर आ रही है इसकी मैं मजीद तफसीलात दूंगा। बताया जा रहा है कि मिस्टर गौर साहब जो है वो या दीगर MNA जो हैं वो स्पीकर अयाज सादिक से मिलने गए हैं। स्पीकर अयाज सादिक की हैसियत और औकात क्या है? उनको महमूद खान अचकज़ई जो है वो हवालदार स्पीकर कहते हैं। वो कहते हैं कि फौज के हवालदार के बराबर इसकी हैसियत और औकात है, और वो इस लफ्ज से, हवालदार स्पीकर के लफ्ज से उसको मुखातिब करते हैं। और PTI वाले भाग भाग के स्पीकर के पास जाते हैं, जैसे पता नहीं उसके पास कितना इख्तियार हो, पता नहीं वो, हाँ उसके पास इख्तियार है। PTI के MNAs के छोटे छोटे काम करवाने का इख्तियार है। PTI के MNAs को मुख्तलिफ जगहों से रिलीफ दिलवाने का इख्तियार है। उनको मजीद कंप्रोमाइज करने का इख्तियार है। उनको अपने सामने उनके काम करके, नंगा करके उनकी वीडियोस बनाने का इख्तियार है। यानी काम करके से मुराद यह है कि जाहिर है जब PTI का एक MNA अपना कोई काम जाती करवाएगा स्पीकर से, तो वो उसके सामने नंगा हो गया ना। अब उसके सामने वो नहीं कर खड़ा हो सकता स्पीकर के सामने, वो उनको कंप्रोमाइज करता है, स्पीकर उनके काम करवाता है। तो भाई आपको जब इमरान खान इस निजाम को नहीं मानता, आप लोग किस मुंह से जो है वो इसके पास, स्पीकर के पास भाग भाग के जाते हैं? 5 अगस्त की जिस दिन किस्सा बाहर आ गया कि 5 अगस्त को स्पीकर के चैम्बर में क्या हुआ था, जिस दिन ये खबर आ गई सामने, और अगर इमरान खान के बाहर आने पर किसी एक MNA कुरान मजीद पे हाथ रख के बता दिया कि 5 अगस्त को स्पीकर के चैम्बर में क्या हुआ था, तो मैं आपको पूरे वसूख से, पूरे यकीन से कहता हूं कि आधे से ज्यादा MNAs को इमरान खान अगला टिकट तो दूर की बात है, उनकी शक्लें तक नहीं इमरान खान देखेगा, और उनको कहेगा कि कोई मेरे घर की तरफ, बनी काला की तरफ, जमान पार की तरफ रुख ना करे। और इतना सख्त इमरान खान इनके हवाले से अहकाम जारी करेगा, जिस तरह से स्पीकर के पास भाग भाग के जाते हैं जाती अपने मफादात और रिलीफ के लिए। भाई अगर तुम्हें इमरान खान का एहसास है तो इमरान खान पे तो ये निजाम जुल्म कर रहा है, इमरान खान तो इस निजाम को मानता नहीं है। तुम लोग जो भाग भाग के अयाज सादिक के पास जाते हो, तुम्हें इमरान खान को इससे क्या मिला? क्या मुलाकातें बहाल हो गई हैं? क्या उसके ऊपर जुल्म कम हो गया है? क्या बर्बरियत कम हो गई है? क्या उसके ऊपर तशद्दुद कम हो गया है? क्या उसकी बेगम की मुश्किलात कम हो गई है? किस मुंह से तुम लोग उठ के और अयाज सादिक के पास जो है वो चले जाते हो अपने जाती मफाद के लिए? ये स्पीकर आपको कुछ नहीं दे सकता, ये निजाम आपको कुछ नहीं दे सकता, इन इदारों के, तमाम इदारों के बड़े आपको कुछ नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते इमरान खान को। ये इमरान खान जब भी बाहर आएगा, सड़कों पर एहतजाज की सूरत में बाहर आएगा, मज़ामत के जरिए बाहर आएगा, मफाहमत के जरिए, बातचीत के जरिए इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। खैर आगे चलते हैं। मैं हैरान हूं, इन लोगों के अंदर कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई गैरत नहीं है। हालात ये हैं कि अल्लाह के घर पे भी मरियम नवाज की तस्वीरें लग गई हैं। ये आप वीडियो देख रहे होंगे, साथ साथ चल रही है। ये जब तस्वीर मेरे सामने आई, मैंने कहा कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, मैंने कहा नहीं हो सकता, मैंने ट्वीट किया। फिर वीडियो लगा दी तारिक मतीन साहब ने कि जनाब ये हो गया है। आप इसमें देखें वीडियो में कि मंडी बहाउद्दीन में एक, अब ये हुकूमत के कुछ लोग जो है वो टाउट जो है वो कह रहे हैं ये तो रिलीफ कैंप था, रिलीफ कैंप में मस्जिद थी। मस्जिद रिलीफ कैंप में हो, मस्जिद किसी मोहल्ले में हो, मस्जिद किसी गली में हो, मस्जिद किसी बाजार में हो, मस्जिद अल्लाह का घर है। और अल्लाह के घर पे भी आपने मरियम नवाज की तस्वीरें लगा दी। कोई आपके अंदर जरा गैरत नहीं है, जरा आपके अंदर शर्म नहीं है। आप एक तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोग सैलाब में, करोड़ों लोग उससे मुतासिर हैं, लाखों लोग सैलाब के अंदर डूबे हुए हैं, हजारों उनके जानवर बह गए हैं, लाखों एकड़ फसलें उनकी तबाह हो गई हैं, घर उनके बह गए हैं, जानवर उनके बह गए हैं। जो जानवर जिंदा हैं वो भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, इंसानों को खुराक नहीं मिल रही। आप जो है वो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कोई हद होती है, कोई हद होती है, कोई हद होती है। मतलब अल्लाह का घर जो है वहां पे भी अपने मरियम नवाज की तस्वीरें लगा दी हैं। कोई आपके अंदर कोई गैरत नहीं है, कोई आपके अंदर एहसास नहीं है, कोई आपके अंदर शर्म नहीं है। ऐसे ब्यूरोक्रेट को हथकड़ियां लगनी चाहिए जिसने ये हरकत की है, और ऐसी वजीर आला को भी फौरी तौर पर हटाना चाहिए जिसके अंदर इतना वो नहीं है कि उसने इतना गुलाम बना दिया ब्यूरोक्रेसी को कि वो अल्लाह के घर के ऊपर भी जो है वो मरियम नवाज की तस्वीरें चिपका रही है और लगा रही है। कोई आप थोड़ा सा एहसास कर लें, कोई थोड़ी सी शर्म कर लें, कोई थोड़ी सी हया कर लें, कोई थोड़ी सी गैरत कर लें। अस्सलामुअलैकुम जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से जनाब कैंप लगा हुआ है। कैंप में लोगों को फैसिलिटीज तो नहीं मिल रही, मगर ये देखिए मस्जिद के ऊपर भी मोहतरमा की तस्वीर लगा दी गई है और साथ ये वाशरूम। तो मैं मरियम नवाज शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इस मिनिस्टर से पूछें, एड मिनिस्टर से, कि यहाँ क्यों नहीं तस्वीर लगा। मस्जिद पे आपकी तस्वीर लग गई है तो वाशरूम पे क्यों नहीं लग सकती? यहाँ भी होनी चाहिए थी। लोगों के इस वक्त हालात क्या हैं, जज्बात क्या हैं, नफरत क्या है, और आप जो है वो अल्लाह के घर के ऊपर भी मरियम नवाज की तस्वीरें लगा रहे हैं। आपने इमदाद तकसीम करने में इंतजार किया कि पहले डब्बे तैयार हो, उनके ऊपर मरियम नवाज की तस्वीरें हो, शापर तैयार हो, रैपर तैयार हो, पैकिंग तैयार हो, सबके ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर हो, उसमें सामान डाल के और फिर आप तकसीम करें। कोई थोड़ा सा तो एहसास करें, कोई थोड़ी सी शर्म और गैरत और हया कर लें। आप लोगों के अंदर कोई अल्लाह का खौफ नहीं है। इस वक्त एक बंदा
جو بھوک سے تڑپ رہا ہے اس کو صرف اس لیے کھانا نہیں دیا جا سکتا کہ کھانا تو ہے، پیسہ تو ہے، عوام ٹیکس کا پیسہ ہے، لیکن وہ جو چاول جو ہے نا جو پڑے ہوئے جو پکانے ہیں وہ تب پکائیں گے جب ڈبے آ جائیں گے. کون سے ڈبے؟ جس پہ مریم نواز کی تصویر ہوگی، تاکہ پھر وہ مریم نواز کی تصویر والا ڈبہ جائے. لوگوں میں جو نفرت آپ کی ہے، آپ یہ جو کھانے دے رہے ہیں نا، یہ اپنی ذاتی جیب سے نہیں دے رہے لوگوں کو. آپ ان ڈبوں میں 1-1 لاکھ کا بھی راشن دے دیں تو لوگ پھر بھی آپ کے مشکور نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ انہی کے ٹیکس کا پیسہ ہے. یہ جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ٹیکس کا پیسہ ہے، جس سے آپ ان کو سامان جو ہے فراہم کر رہے ہیں، جو آپ ان کو کھانا فراہم کر رہے ہیں. آپ کی رسپانسبلٹی تھی، آپ کی ذمہ داری تھی. مودی کا آپ نام نہیں لیتے، نہ مریم نواز لیتی ہے، نہ شہباز شریف لیتے ہیں. خواجہ آصف مودی کے دفاع میں میدان میں اترے ہوئے ہیں کہ نہیں مودی نے پانی نہیں چھوڑا، مودی نے کوئی آبی جارحیت نہیں کی، کوئی آبی حملہ نہیں کیا. اور بھائی بھارت نے پانی پہلے روکا، ڈیم بھرے، پہلے ڈیموں کی صفائی کی، کیپیسٹی بڑھائی، ڈیم بھرے، پھر جب بارشیں آئیں انہوں نے ایک دم ڈیموں کے گیٹ کھولے پانی، اور پاکستان کے ہزاروں دیہات جو برباد ہو گئے. آپ مودی کے خلاف بات ہی نہیں کرتے کیونکہ مودی جا رہا ہے آپ کا. مودی کے خلاف آپ اس لیے بات نہیں کرتے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ آپ نے مودی کو کیا جواب دیا کہ مودی نے پاکستان پہ حملہ کیا پانی کے ذریعے. پھر آپ ٹرمپ کی کیسے خوشامدیں کریں گے کہ بہت شکریہ ٹرمپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور ہمیں تو سچا پیار امریکہ سے پہلی بار ملا ہے، اور جو ہے نا قائد اعظم کی تصویریں تک آپ نے ہٹا دی ہیں، اور اگلے سال ہو سکتا ہے آپ ٹرمپ کی تصویریں لگا دیں اشتہاروں کے اوپر، 14 اگست کی اشتہاروں کے اوپر. اور آپ جو ہے وہ آپ اس لیے مودی کو آپ وہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم بتائیں گے کہ مودی نے کیا ہے تو پھر لوگ کہیں گے آپ کیا جواب دیا ہے، مودی کو کیا جواب دے رہے ہیں، اور آپ کو پہلے کیوں نہیں پتا تھا کہ مودی حرکت کرنے جا رہا ہے. اب آپ ایک اور بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا، یہ جناب یوٹیوبر جو ہیں یہ اصل میں گند پھیلا رہے ہیں اور یہ جھوٹی ویڈیوز کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، ان کو اکسا رہے ہیں. ورنہ تو مریم نواز نے کمال کر دیا، اور مریم نواز ٹویٹر کے اوپر ٹھٹھے مذاق ٹویٹس کر رہی ہیں کہ کیا بات ہے میری، میں نے کمال کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیو نیوز کے عمران چودھری صاحب کو میں آپ کو سناتا ہوں، زرغون شاہ صاحب کا آپ کو سناتا ہوں. دیکھیں جیو کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ پرو گورنمنٹ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیو کے مالکان شدید ترین پرو پی ایم ایل این ہے، شدید پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. اس وقت جو سب سے بڑا فوج کا اور نواز شریف کا، مریم نواز کا اس وقت اگر کوئی ایسٹ ہے کوئی چینل تو وہ جیو نیوز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جیو کی بھی بات ہو گئی ہے. اگر جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے، رپورٹرز ہمیشہ رپورٹ کرتے ہیں، یہ چینل کی پالیسی ہوتی ہے، مالک کی پالیسی ہوتی ہے کیا چلانا ہے کیا نہیں چلانا، کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا. اب جو رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں، عمران چودھری صاحب، زرغون شاہ صاحب، یہ پہلے بھی اسی طرح سے رپورٹ کرتے ہوں گے چیزیں، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں رپورٹ کرتے ہوں گے، لیکن فیصلہ چینل کے مالک کرتے ہیں کیا دکھانا ہے نہیں دکھانا. اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جیو بھی کچھ نہ کچھ دکھا رہا ہے، جیو بھی کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے. جو جیو بتا اور دکھا رہا ہے یہ تو بہت کم ہے، حالات اس سے زیادہ خراب ہیں. لیکن سنیں کہ جیو کیا بتا رہا ہے. یہ ملتان کی آپ سن لیں، کمشنر ملتان کی ایک ویڈیو لگا کے مریم نواز نے بہت تعریف کی ہے، لیکن ملتان کے اندر اس وقت حالات اور صورتحال کیا ہے ذرا یہ سنیے. جو عمران چودھری صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں. میں ویسے آپ کو پہلے بتا بھی دوں، انہوں نے بتایا ہے کہ ملتان انتظامیہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 4 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پہ پہنچایا ہے. 30 ریلیف کیمپس ہیں جن میں چند 100، وہ کہہ رہے ہیں 30 ریلیف کیمپس ہیں، 4 لاکھ لوگ ہم نے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پہ پہنچائے ہیں. لیکن عمران چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ چند 100 لوگ ہیں صرف ریلیف کیمپوں میں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جب ان ریلیف کیمپوں میں میڈیا جاتا ہے وہ شکایات کی انبار لگا دیتے ہیں. وہاں جو چھوٹے بچے ہیں، بچوں میں جو جلدی امراض کی وبا پھوٹ پڑی ہے، لیکن میڈیا کو کوریج نہیں کرنے دی جا رہی. میڈیا جیو کے نمائندے کو وہاں سے پیرا فورس کے ذریعے وہاں سے نکالا گیا. سنیے عمران چودھری صاحب کیا بتا رہے ہیں.